बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब। लाहौर में बेस्ड सिटी 42 चैनल पर और नेशनल टेलीविज़न चैनल सिटी न्यूज़ नेटवर्क का चैनल 24 इनकी जानिब से एक ख़बर नशर की गई और ये ख़बर जो है ये कोरोना वायरस की वबा, हुकूमत पंजाब और एक साजिश जैसे कि हो गई है, इस तरह से सामने आई। इस खबर के हवाले से मैं आपको बताता हूँ और फिर इस खबर में क्या डिटेल्स हैं और इस खबर के बाद हुआ क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये भी अभी आपको बताते हैं। तो पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। मैं आपको बता रहा था कि सिटी 42 और चैनल 24 सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ये हिस्सा हैं। इस ग्रुप के साथ मैंने भी तकरीबन 1.5 साल काम कर रखा है। ये एक बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप के 4 से 5 अदद चैनल्स हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वेबसाइट्स हैं और ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं वो इसकी जो टॉप मैनेजमेंट है उससे बड़े एसोसिएटेड हैं और टॉप मैनेजमेंट बड़ा घुल मिल के रहती है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। ये इनकी एक अच्छी बात है। ख़बर मुकम्मल तौर पर गलत खबर है। इस गलत खबर के हवाले से मैं आपको बताऊं, चैनल की जानिब से सिटी 42 लाहौर का बेस्ट चैनल है, मेट्रो चैनल है, चैनल 24 नेशनल चैनल है और इनकी जानिब से खबर ब्रेक की गई कि पंजाब में कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए एक यहूदी तंजीम को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और ये बताया गया कि हुकूमत पंजाब ने एक इसराइली तंजीम को ताउन फराहम कर दिया है। फिर इस खबर में जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आई। अब इसके 2-3 पहलू हैं। एक ये खबर है, इस खबर की डिटेल्स हैं। दूसरा, इस खबर के बाद एक रद्द अमल है, कुछ चीज़ें हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कुछ दोस्तों से जिनका हुकूमत पंजाब में महकमा सेहत में कुछ ताल्लुक़ है उनसे कुछ चीज़ें मालूम की और ये बाज़ चीज़ें ये नहीं कि वो एक्सक्लूसिव हैं, मैंने उनकी डिटेल्स मालूम की, लेकिन बाज़ चीज़ें आपको सोशल मीडिया से मालूम भी हो सकती हैं। तो ख़बर ये बताई गई दोनों चैनल्स पर ग्रुप के कि हुकूमत पंजाब ने एक और उस्मान बुज़दार साहब की तस्वीर के साथ, काबीना के इजलास की तस्वीर के साथ ये ख़बर नशर की गई कि एक यहूदी तंजीम को जिम्मेदारी सौंपती है कि कोरोना वायरस पर वो रिसर्च करे। फिर ये बताया गया कि प्राइवेट डॉक्टर्स के ज़रिए रिसर्च में भरपूर ताउन हासिल है, ज़राए के हवाले से बताया गया और हुकूमत पंजाब ने इसराइली तंजीम को ताउन फराहम कर दिया है। फिर रिपोर्टर अपेयर हुए और रिपोर्टर ने बताया कि ये दवा की तैयारी के लिए इक़दाम है हुकूमत पंजाब का। फिर उनकी जानिब से दावा किया गया कि ये जो इंकिशाफात हैं ये होशरुबा इंकिशाफात हैं। इन होशरुबा इंकिशाफात में उन्होंने बताया कि जो पंजाब में महकमा है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का, उसकी ईमा पर, महकमे की ईमा पर हुकूमत पंजाब ने बाकायदा इजाज़त दी है कि एक यहूदी कंपनी से कोरोना वायरस पर दवा की तैयारी के हवाले से रिसर्च के सिलसिले में तहकीक करवाई जाए। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर ये रिसर्च की जा रही है। ये इस खबर में रिपोर्टर की जानिब से बताया गया कि यहूदी कंपनी को बाकायदा ठेका दे दिया गया है। अब ये पहली याद रखने की बात है कि यहूदी कंपनी को बाकायदा ठेका दे दिया गया है। फिर इसमें डिटेल्स में बताया गया कि टॉप सरकारी डॉक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। फिर ये कहा गया कि ये टॉप सरकारी डॉक्टर्स जो हैं ये यहूदी कंपनी का साथ देंगे। फिर रिपोर्टर ने कहा दस्तावेज़ात के मुताबिक इस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम यह है। फिर उन्होंने बताया कि बेथ इस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फिर कहा गया कि इस सिलसिले में कुछ एतराज़ात उठाए गए थे मगर हुकूमत पंजाब ने इन एतराज़ात के बावजूद भी इजाज़त दे दी। फिर यह बताया गया कि पूरे पंजाब में मरीज़ों से इस सिलसिले में हलफ लिया जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में हुकूमत रिसर्च करना चाहती है, मरीज़ों से इस सिलसिले में अब हुकूमत पंजाब की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से रिसर्च लिया जा रहा है। ऐसे तमाम अफराद से कि जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है उनसे कहा जा रहा है कि वो एक हलफनामे पर अब इस सिलसिले में दस्तखत कर दें। 2 से 3 बार बड़ा ज़ोर देकर कहा गया कि ये यहूदी तंजीम, इसराइल की तंजीम इस सिलसिले में रिसर्च कर रही है। ये भी बताया गया कि पाकिस्तान और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत क्या है और पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, किन बुनियादों पर नहीं है, ये भी इस खबर के हवाले से बताया गया।
اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حکومت پنجاب اس سلسلے میں کیا موقف رکھتی ہے. تو میں نے حکومت پنجاب میں جو شامل دوست ہیں، کچھ لوگ ہیں، ان سے کچھ چیزیں معلوم کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے. ہم نے سوشل میڈیا پر اس چیز کو بتایا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے. اس سلسلے میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمار سرور. ان کا تعلق ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی سے. اب یہ صورتحال اتنی خطرناک ہے، اتنی سینسٹیو ہے کہ پھر حکومت پنجاب کو یہ بتانا پڑا کہ ڈاکٹر عمار مسلمان ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر عمار پاکستانی ہیں، انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں، اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں. یہ حکومت پنجاب نے جب اس کی وضاحت دی ہے تو انہیں ان صاحب کا مسلمان ہونا، ان صاحب کا پاکستانی ہونا، یہ سب بتانا پڑا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں پر جس طرح سے ری ایکشن آتا ہے اس کے نتیجے میں کسی بھی شخص کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اب یہ دعویٰ کیا گیا چینل کی جانب سے کہ ٹھیکہ دیا گیا ہے. جب ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس کی کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. ان پری ریکوزٹس کا پورا ہونا ضروری ہے. تو کیا اس بارے میں کوئی تحقیق کی گئی، کوئی چھان پھٹک کی گئی کہ یہ جو پری ریکوزٹس ہیں یہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ خود چینل یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے. پھر رپورٹر نے 2 سے 3 بار یہ بتایا کہ دستاویزات کے مطابق. جب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ دستاویزات کے مطابق ہے تو پھر ان دستاویزات کو اسکرین پر دکھانا چاہیے تھا، اور انہیں آپ کو اپنی خبر کی زینت بنانا چاہیے تھا، اپنی کریڈیبلٹی کو بڑھانا چاہیے تھا. ان پر ایک واٹر مارک لگاتے، چینل 24 ایکسکلوسیو، سٹی 42 ایکسکلوسیو، اور اپنے کریڈٹ پڑھ لیتے اس خبر کو باقاعدہ بریکنگ بنا کر، اسکوپ بنا کر اپنی چینل کی کریڈیبلٹی کے لیے، نیک نامی کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جن چیزوں کا دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایکسکلوسیولی چینل کے پاس موجود ہیں، وہ چینل کی خبر میں 1 سے زائد بار نہیں دکھائی گئیں. اس کے بعد حکومت پنجاب کی جانب سے موقف آ گیا، اور پھر یہ کہا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے کہ کیا کیجیے اس میڈیا کا کہ اس کی جانب سے اکثر فیک خبریں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر جس طرح کا سسٹم ہے اس میں کارروائی ہونے میں، اور ان فیک خبروں پر کارروائی ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ان فیک سٹوریز کے نتیجے میں کوئی خاص سزا کا میکینزم بھی موجود نہیں ہے. اس خبر کے بعد میں نے کہا تیسرا حصہ یہ ہے کہ بعض سینئر صحافیوں کی جانب سے کیا گیا کہ اس خبر پر رد عمل ظاہر کیا گیا. یہ رد عمل ظاہر کیا گیا ٹویٹر پر، یہ رد عمل ظاہر کیا گیا فیس بک پر، یہ رد عمل ظاہر کیا گیا جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں، اور حکومت پنجاب کے حوالے سے بات کی گئی. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک سینئر کالم نویس، انہوں نے رد عمل ظاہر کیا. ایک صاحب جو اینالسٹ کے طور پر پروگرامز میں اپیئر ہوتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، انہوں نے رد عمل ظاہر کیا. کچھ رپورٹرز نے رد عمل ظاہر کیا، اور یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو اپنے سوشل میڈیا اظہار رائے میں نظر آتا ہے کہ اینٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیں، اور ان میں سے بعض اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیں جی، اب ایک یہودی کمپنی کی انٹری ہو گئی ہے. یعنی ہم نے اسے پاکستان مخالف مسئلہ بنایا. ہم نے یہ بتایا کہ حکومت جو ہے وہ غالباً اپنے اس عمل کے ذریعے ایک غداری کی مرتکب ہو چکی ہے. ایک ایسی خبر کے ذریعے تمام چیزیں کی گئیں جو مکمل طور پر فیک ہے. اب آپ دوبارہ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر، ٹویٹر پر ری ایکٹ کرتے ہوئے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بار بار، وہ لوگ جو طارق جمیل صاحب کی بعض چیزوں پر معترض ہیں، میں نہیں ہوں، کہ ہمیں بار بار طارق جمیل صاحب کیوں یاد آ رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ہمیں طارق جمیل صاحب یاد آئیں گے، کیونکہ ان کا معاملہ بہت تازہ ہے اور میڈیا بار بار غلط ثابت ہو رہا ہے. ایک اور چینل کا معاملہ ہے، میں اس پر ایک اور ویڈیو کروں گا. ان کے ساتھ بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں لیٹیگیشن کے معاملات میں نظر آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہاں پر بھی چینل کا سرے سے سچ سے دور ہونا ثابت ہو رہا ہے. اب یہ صحافیوں کا رد عمل، میرا ٹیک یہ ہے کہ ایک تو خبر کی تصدیق کی جائے، اس پر تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے،
اور اس کے بعد آسان ترین کام یہ ہے کہ اگر خبر ہے مسٹر اے سے متعلق تو مسٹر اے کے خلاف جو خبر میں چیزیں ہیں وہ ان کے اس سورس سے لے لی جائے جہاں سے خبر آ رہی ہے، پھر مسٹر اے سے ان کا رد عمل لے لیا جائے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو خبر کا حصہ بنا لیا جائے گا، ان کی تردید بھی شامل کر دی جائے گی، تو یہ خبر مکمل ہے۔ حکومت پنجاب سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے معلومات حاصل کر لی جائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان سے معلومات حاصل کر لی جائیں اور صحیح خبر لوگوں تک پہنچائی جائے، تو آپ لوگوں کو حکومت سے نفرت پر نہیں ابھار سکیں گے، آپ اپنی صحیح خبر دے سکیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس اس خبر کی سچائی، اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، تو پھر اس خبر کو اسی طرح سے سامنے آنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ہاں سینئر صحافی اس بغیر تصدیق کی خبر کو اور بغیر اس کی مختلف چیزیں جانے اسے مسلسل پھیلا رہے ہیں، جو غلط ہے۔ باقی میں مسلسل آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے میں مسلسل بتا رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کون آپ کے سوالات ہیں، آپ کے کمنٹس ہیں، تو ان پر میں ریئیکٹ کرتا رہتا ہوں۔ شبیر سومرو صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عمر جو ہیں ان کے تعصب پر مبنی کمنٹ پر میں نے ریئیکٹ کیا، انہیں لائک کیا، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تو ایک تو میں نے کوشش کی کہ سومرو صاحب آپ کی میں اس بات کا وہیں جواب دوں۔ دوسرا، یہ تعصب کا معاملہ نہیں ہے۔ بینگ اے کراچی آئٹ، اور میں پیدائش میری انٹیریئر سندھ اور کوٹری کی ہے، آئی فیل کہ اربن سندھ جو ہے اس سے بہتر مینج کرنے کے لیے ایک صوبے میں بدلا جانا چاہیے، اور دنیا میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں ہم سے رقبے میں کہیں چھوٹے ملک اس سے زیادہ انتظامی یونٹس میں جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ تو بہتر مینجمنٹ کی خاطر یہ فیصلہ بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے چیزوں کو، اور مجھے بتاتے رہیے، کیپ گائیڈنگ می، کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں۔ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔